بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امتیاز علی، اپنی چینل امتیاز علی انفارمیٹو سے۔ آج میں آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی فائدہ مند واقعہ لے کر آیا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے غم اور تکلیف کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے واقعہ کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص کسی دوسرے ملک گیا اور اس نے وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ خریدا جو بہت مہنگا تھا، اور جب وہ پرندے کو لے کے گھر آ گیا تو پرندہ بہت چہچہاتا تھا، اس کی آواز بہت ہی مسحور کن تھی اور بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور وہ مالک پرندے کے پاس بیٹھ جاتا اور اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر لیتا اور اس کی چہچہاہٹ کو سنتا اور وہ بہت ہی خوش ہوتا۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن ایک اسی طرح کا پرندہ آیا اور پرندہ پنجرے کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا اپنی زبان میں۔ اس نے اس سے بہت ساری باتیں کی اور وہ اڑ گیا، اور جب وہ اڑ گیا تو وہ پرندہ جو تھا اس نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن تک بھی وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور وہ اس نے چہچہانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پرندے کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت، آپ تو پرندوں کی زبان، ان کی آواز سب سمجھتے ہیں، تو میں اپنے پرندے کو لے کے آیا ہوں کیونکہ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی باتیں، اس کی چہچہاہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کو سن کر اپنے سارے غم بھول جاتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اسی طرح کا ایک پرندہ آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ پنجرے میں بند تھا اور وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ اپنی زبان میں کچھ باتیں کرتے رہے، اور جب وہ پرندہ چلا گیا تو یہ پرندہ جو تھا بالکل خاموشی سے بیٹھ گیا اور اس نے چہچہانا چھوڑ دیا۔ میں نے کئی دن تک انتظار کیا، لیکن پھر یہ نہیں چہچہایا۔ تو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھیں اور اس کی زبان میں جو کچھ بھی یہ کہتا ہے مجھے بتائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے سے مخاطب ہوئے اور اسے کہا، کیوں بھائی، کیا بات ہوئی؟ تم نے چہچہانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو پرندے نے جواب دیا، جس کو یہ چہچہاہٹ کہتا ہے وہ تو اصل میں میرا غم تھا، میرا نالہ تھا، میرا رونا تھا، اور میں روتا تھا کہ میرے ساتھی آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہیں اور میں قید میں بند بیٹھا ہوں۔ تو یہ میرے اس رونے دھونے کو یہ سمجھتا رہا کہ یہ کوئی خوشی کا گیت ہے یا خوشی کا ترانہ ہے۔ جب وہ پرندہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ دنیا تیری بات نہیں سمجھے گی، کیونکہ ان کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے کہ تو کیا کہتا ہے، اور اگر تیری باتوں میں سمجھ نہیں آتی تو تیرے کہنے میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان غموں سے نجات مل جائے، تجھے خوشیاں مل جائیں، آزادی مل جائے، تو کسی سے شکوہ نہ کر، اپنا غم کسی کو نہ بتا، چپ کر جا اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر دے، تو اللہ تعالیٰ تجھے آزادی نصیب کر دے گا۔ تو بس اس کے جانے کے بعد میں خاموش ہو گیا اور میں چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ تو آج مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اور اصل بات یہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بھئی اب یہ پرندہ تیرے کسی کام کا نہیں، یہ کبھی چہچہائے گا نہیں، اسی طرح ساری زندگی قید میں گزار دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ جب انہوں نے اس کو پنجرے میں سے نکال کر پھینکا تو وہ درخت پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کی طرف اس نے دیکھا اور تھوڑا سا چہچہایا اور اڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تجھ پر بھی کوئی غم پڑے، کوئی مصیبت پڑے،
تو کسی کو نہیں بتانا۔ یہ دنیا کبھی غم والوں کی، مصیبت والوں کی مدد نہیں کرتی بلکہ ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ جیسے میرے رونے کو سن کر تو خوش ہوتا تھا، اسی طرح تیرے رونے کو سن کر لوگ خوش ہوں گے۔ اور آزادی کی زندگی چاہتا ہے، غموں سے نجات چاہتا ہے، مصیبتوں سے دور رہنا چاہتا ہے تو اپنی زبان بند کر لے، خاموش ہو جا۔ کسی سے کبھی اپنا دکھ نہ بیان کرنا، کسی سے اپنی مصیبت نہ بیان کرنا۔ تو پھر وہ شخص جو تھا وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ سے کبھی کسی کو اپنا غم، اپنی مصیبت نہیں بتائے گا۔ تو آئے ہم بھی آج یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا غم، اپنی مصیبت نہیں بتائیں گے، جو کچھ ہوگا وہ چپ چاپ سہ لیں گے۔ تو اس طرح ہم دنیا کے ہنسنے سے، دنیا کے مذاق سے بچ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے لیے بہت دلچسپ اور فائدہ مند واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔